هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج سے ہم اپنے سلسلے کی ایک اور کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے شرح میات عامل۔ یہ علم نحو کی ایک مشہور کتاب ہے اور ہمارے درس نظامی کا جزء لا ينفک ہے۔ تقریباً تمام بڑے اور چھوٹے مدارس کے اندر داخل نصاب ہے، اور یہ کتاب عام طور پر نحویر کے بعد پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کا مرکزی اور اصلی مقصد جو ہوتا ہے، یعنی ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کو ترکیب اور اجرا کے فن سے اچھی طرح آگاہ کر دیا جائے۔ اسی لیے عام طور پہ اس کتاب کو نحویر کے ختم ہونے کے بعد پڑھایا جاتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلبہ جب علم نحو کے قواعد کو اچھی طرح یاد کر لیں، ازبر کر لیں، اور اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں تو وہ تمام قواعد اس کے اندر اجرا کرتے وقت طلبہ کے سامنے آ جائے، اور طلبہ ان قواعد کو عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر سمجھ لے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے تھیوری، اور دوسری چیز ہوتی ہے پریکٹیکل۔ تو ہر تعلیم کے اندر، دنیاوی تعلیم کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے پریکٹیکل یعنی تھیوری دی جاتی ہے، پھر اس کو عملاً پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ تو اسی اصول کے پیش نظر ہمارے مدارس کے اندر بھی پہلے نحویر کو پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کتاب کو طلبہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر اس کتاب میں ترکیب پر زور دی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ کتاب خاص طور پر ترکیب کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کے اندر علم نحو کے عوامل کو، یعنی کہ عربی گرامر کے جو عوامل ہیں اس کو مصنف نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اس کتاب کو ہم بھی انشاءاللہ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کو ہم پڑھیں گے، اور جیسا کہ میرا اصول ہے، میں طلبہ کو ہر کتاب کے شروع کرنے سے پہلے 4 باتیں بتا دیا کرتا ہوں بصیرت کے لیے، کتاب کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے، اور کتاب سے اچھی طرح استفادہ کے لیے۔ یہ 4 باتوں کا جاننا میرے نزدیک ضروری ہے۔ اگرچہ ماہرین نے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں کہ بہت ساری باتیں کتاب شروع کرنے سے پہلے جاننی چاہیے، مگر اگر ان 4 باتوں کو کوئی جان لے تو اسے کافی حد تک کتاب کے سمجھنے میں اور کتاب سے استفادے میں آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے کتاب کا نام ہے آپ کے سامنے ہے، کتاب کا نام ہے شرح میات عامل۔ یہ عربی زبان میں ہے، تو اس کو پڑھیں گے ہم شرح میات عامل۔ اگر عربی زبان میں اس کو پڑھیں نا، اردو میں ہم بول دیتے ہیں شرح میات عامل، لیکن اس کو عربی زبان میں بولیں گے تو شرح میات عامل یہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شرح میات عامل کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کو یوں سمجھے کہ یہ کتاب دراصل شرح ہے، ایک دوسرے کتاب کی شرح ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے میت عامل۔ عربی زبان کے اندر میت کے معنی آتے ہیں 100 کی، اور عامل کے معنی آتے ہیں عمل کرنے والا، کسی پر اثر ڈالنے والا۔ تو ایک کتاب ہے، کتاب کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس کا نام ہے میت عامل، اس کی شرح ہے، اس کی تشریح ہے یہ۔ تو شرح میت عامل کا ترجمہ ہوگا وہ کتاب جو میت عاملین کی تشریح اور وضاحت کے لیے لکھی گئی ہے۔ تو یہ ہوا کتاب کے
کتاب کا نام اور کتاب کے نام کا مطلب۔ یہ کتاب کس فن کے اندر ہے؟ تو یہ کتاب علم نحو میں اس کتاب کا موضوع ہے علم نحو۔ کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کتاب کے دو مصنف ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ کتاب دو کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ایک کا نام ہے میت عاملین، اور پھر اسی کی شرح، اسی کی وضاحت جو کی گئی ہے اس کا نام ہے شرح میت عاملین۔ تو ظاہر سی بات ہے کتاب کے مصنف بھی دو ہوں گی۔ تو متن یعنی جو اصلی کتاب ہے میت عاملین، اس کے مصنف کا نام ہے عبد القاہر، مصنف کا نام ہے عبد القاہر، کنیت ہے ابو بکر، والد کا نام ہے عبد الرحمن، اور یہ طبرستان کے ایک مشہور شہر جرجان کے تھے، اس لیے ان کو جرجانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسلکاً شافعی تھے اور عقائداً اشعری تھے۔ علوم عربیہ، نحو، معانی، بیان، بدیع، ان تمام علوم کے اندر ان کی مہارت مسلم تھی۔ آپ کی پیدائش کا ذکر ہمیں نہیں ملا، آپ کی وفات سن 471 ہجری میں، اور ایک قول کے موافق سن 474 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ تھے میت عاملین، متن کے مصنف۔ ان کا نام ہے، اگر مختصر ان کا نام ہم یاد کریں تو عبد القاہر جرجانی، شیخ عبد القاہر جرجانی، یہ متن یعنی میت عاملین کے مصنف کا نام ہے۔ اور شرح کے مصنف کی کنیت ابو البرکات، اصلی لقب عماد الدین، مشہور لقب نور الدین، اور ان کا نام تھا عبد الرحمن ابن احمد ابن محمد۔ نام عبد الرحمن، ان کے والد کا نام احمد، ان کے دادا کا نام محمد، عبد الرحمن ابن احمد ابن محمد۔ ان کے والد کا اصل وطن اصفہان تھا، پھر اصفہان سے جام ایک شہر کا نام ہے، وہاں منتقل ہو گئے۔ سن 817 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، اور 18 محرم سن 898 یعنی سن 900 ہجری سے 2 سال پہلے جمعے کے دن آپ شہر ہرات میں آپ نے اس دنیا کو چھوڑا، انتقال ہوا آپ کا۔ اور بہت ساری کتابیں آپ کی تصنیفات میں سے، ان میں سے مشہور تصنیف آپ کی ہے الفوائد الضیائیہ، جس کو ہم شرح جامی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ اشارے تھے۔ اب مشہور قول تو یہی ہے کہ شرح میت عاملین کے مصنف ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب شرح جامی۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے مصنف وہی ہیں جو نحومیر کے مصنف ہیں، یعنی میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن مشہور قول وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے مصنف شیخ جامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے مصنف کا نام یعنی ماتن کا نام ہے مختصر لفظوں میں شیخ عبد القاہر جرجانی، اور شارح کا نام ہے مختصراً ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ یا ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب کی ترتیب، مصنف نے اس کتاب کو کس ترتیب پر مرتب کیا ہے؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اس کتاب میں عوامل نحو کو بیان کیا گیا ہے۔ تو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے ماتن شیخ عبد القاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کل عوامل، علم نحو کے کل عوامل 100 ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ان میں سے انہوں نے تقسیم کی ہے، تفصیل سے بتایا ہے کہ عوامل لفظیہ کتنے ہیں، عوامل معنویہ کتنے ہیں۔ تو بتایا انہوں نے کہ کل عوامل 100 ہیں، ان میں سے عوامل لفظیہ، سماعیہ، عوامل لفظیہ کی قسمیں عوامل لفظیہ سماعیہ۔ تو عوامل لفظیہ سماعیہ کل 91 ہیں، عوامل لفظیہ قیاسیہ 7 ہیں، تو 91 7 98 ہو گئے، اور عوامل معنویہ 2 ہیں، تو اس طرح کل 100 عوامل ہو گئے۔ عوامل لفظیہ سماعیہ 91، عوامل لفظیہ قیاسیہ 7، 91 7 98، اور عوامل معنویہ 2، یہ کل 100 ہو گئے۔
پھر صاحب کتاب نے عوامل لفظیہ کو عمل کے اعتبار سے 13 قسموں پر منقسم کیا ہے۔ عوامل لفظیہ عمل کے اعتبار سے، ان کے عمل کرنے کے اعتبار سے ان کو 13 قسموں پر بانٹا ہے اور اسے ایک ایک کر کے 13 انواع کے اندر بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کتاب میں کل 13 انواع ہیں، آپ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد عوامل معنویہ کو بیان کیا ہے۔ تو یہ تھی کتاب کی ترتیب۔ تو آج ہم کتاب کے تعارف میں انہی چند باتوں پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم باقاعدہ اس کتاب کو شروع کریں گے۔